علی بیدار ہو، آنے والے ہیں امام آخری بیدار ہو۔ فوض امری الى اللہ ان اللہ بصیر بالعباد ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی دل علی ذاتہ بذاتہ وتنزہ عن مجانست مخلوقاتہ وجل عن ملائمت کیفیاتہ، الذي قرب من خواطر الذنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل يكون، الذي أرقدني في مهاد أمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه وكف السوء عني بيده وسلطانه، والصلاة والسلام على الدليل الإلهي في الليل الأليل والماسك بأسبابه بحبل الشرف الأطول والناصح الحسب في ذروة الكاهل الأعبل والثابت القدم على زحالفها في الزمن الأول أبي القاسم محمد وعجل فرجه وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، خليفة الرحمن، إمام الإنس والجان، الذي بيمنه رزق الورى وبه طبقت الأرض والسماء، اللهم عجل فرجه الشريف. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك وإن ذلك من عزم الأمور۔ صلوات علی محمد۔ وعجل فرجه۔ What motivates to be a human being؟ یہ سوال ہے کہ انسان بننے کے محرکات کیا ہیں۔ ہم نے پہلی مجلس میں بتانے کی کوشش کی تھی کہ قرآن اور احادیث کی نگاہ میں انسان ایک پیچیدہ مخلوق ہے اور بہت پاورفل بھی ہے، اور وہ خلیفہ الہی بننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یعنی خلافت الہیہ کے معنی اللہ کو ریپریزنٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ خلیفۃ اللہ یعنی صفات ذات پروردگار کو وہ ریفلیکٹ کر سکتا ہے انسان۔ کسی بھی ادمی کائنات اتنی بڑی ہے مگر اس میں نہیں، مگر انسان کے لیے جو پیچیدگی ہے وہ یہ ہے، پیدا تو انسان کے گھر میں ہوا ہے، انسانی شکل میں ہے، چیلنج یہ ہے کہ مرے گا تو کیا انسان مرے گا؟ یہ اسٹرگل ہے دنیا، یہ پوری زندگی اسی کے لیے کہ پیدا تو ہو گیا انسان ہے مگر مروں بھی تو انسان مروں۔ اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ باقاعدہ طے کرنا چاہیے راستوں کو، انسان بننا چاہیے۔ وہ دیکھے بھی تو انسان کی طرح دیکھے، سنے بھی تو انسان کی طرح سنے، بولے بھی تو انسان کی طرح بولے، کھائے بھی تو انسان کی طرح کھا لے۔ یہ کیا انسان ہے؟
कम से कम जानवर वही खाते हैं जो उनको ज़रूरत है। गाय के सामने घास डालिए, खाती जाएगी, अगर जो चीज़ उसकी अपनी नहीं है हूँ कह के हटा देगी। मगर ये इंसान है, अपने का भी खा जाता है, दूसरे का भी खा जाता है, तो उस हैवान से भी बदतर हो जाता है। कुरान की आयतें मेरी तरफ से नहीं है। लक़द ज़रअना लिजहन्नम कसीरन मिनल जिन्न वल इंस। बाज़ वक़्त मैं कहता हूँ एक आयत काफ़ी, अगर हम ज़रा सा पॉन्डर करें, ज़रा गौर करें, तो हमें दूसरी आयतों की तरफ जाने की ज़रूरत ही नहीं होती। इंसान बन सकता है अगर हम नियत करें कि हाँ मुझे चेंज होना है। मैंने शायद कहीं मिसाल दी थी, अच्छी मिसाल है कि हम जब नए नए टोरंटो गए थे तो टोरंटो स्टार में वहाँ के अखबार में एक क्लिप आया, एक न्यूज़ आई थी कि एक जवान डॉक्टर के पास गया, आई एम फीलिंग डाउन, मैं सुस्ती महसूस कर रहा हूँ। डॉक्टर ने कहा यार यंग चाप, जवान बच्चे हो, जाओ मज़े करो। ये क्या है? अरे ये चिकन मुर्गी तो तुम नहीं हो, जवान हो, जाओ मज़े करो। उसने कहा आई एम फीलिंग, मैं फील ये कर रहा हूँ इसीलिए तुम्हारे पास आया। उसने कहा थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लो, इंशाल्लाह फ्रेश हो। उसने कहा तुम एक्सरसाइज की बात करते हो, मैं रोज़ाना बहुत चलता हूँ। तो क्या काम करते हो? मैं सेल्समैन। एक डिवाइस है, आजकल तो घड़ी आ गई है, इसमें आपको माइलेज वगैरह वगैरह जो पूरी खेत जो है आप देख लीजिए, पूरा अमान नामा आपने सुबह से शाम तक क्या किया। तो उसने डिवाइस लगा दिया, 1 महीने के बाद हिसाब लगा, वो 3 मील से 4 मील रोज़ाना चलता है। ये परेशानी कितना चलता भी है, असर भी क्यों नहीं हो रहा है। डॉक्टर्स की टीम बैठी, उन्होंने तय किया आखिर में चलता है तो जॉब के प्रेशर में चलता है, एक्सरसाइज की नीयत से चलता नहीं। बहुत अच्छी तरह से मजलिस में भी आते हैं तो किसी के प्रेशर में आते हैं। कोई अल्लामा साहब आ गए, कोई खतीब साहब आ गए, कोई मौलवी साहब आ गए, इल्म के सीखने के लिए जिस दिन आने लगेंगे किस्मत बदल जाएगी। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले आज हर आलिम, हर खतीब अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता, कोशिश करता है कि वो चीज़ दे जो अल्लाह और रसूल मगर पास के मगर है वो, मगर आप लोग उसको तय कर सकते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, इंसान वो मखलूक है जो इन इनका से सिफात इलाही का दम रखता है। मैं ज़्यादा मोटे वर्ड्स इस्तेमाल नहीं करता हूँ, सिंपल। एक तो मैं साउथ इंडिया का हूँ, मेरी उर्दू अच्छी नहीं है, सिर्फ बयान देता हूँ कि सही बात पहुँच जाए। इंसान वो मखलूक है जो रिफ्लेक्ट कर सकता है अल्लाह की सिफातों। अल्लाह की ज़वात मुक़द्दसात की कितने सिफात हैं? कुरान में 99 सिफात हैं। और दुआए जौशन कबीर में इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम उसको 10 से ज़रब देकर के 1000 तक पहुँचा दिया। तो मानो यही घराना है, अल्लाह के सिफात को भी एक्सपैंड कर सकता है, क्योंकि इसी में दम भी नहीं है। ये सिफात ज़ात परवरदिगार सबसे अहम सिफत है, सिफत रहमान। रहमतकल्लती वसिअत कुल्ला शै। दुआ कमाल है। हमारे पास भी सेंटर है महदीप टोरंटो में, हम लोग भी टाइम देते हैं, आधे घंटे में ख़त्म करना है, कहीं 20 मिनट में ख़त्म करना है। मैं कहता हूँ कि ये ख़त्म करने की चक्कर छोड़ें, ये जुमले में डूब जाएं। हर हफ्ते में एक जुमले में डूबे, समझे क्या कह रहे हैं मौला। अस्अलुका बिस्मिका रहमतिकल्लती वसिअत। तेरी रहमत के वास्ते जो सारी कायनात पर छाई हुई है, हकीकत में अल्लाह की एक रहमत 1 मिनट के लिए निकल जाए, कायनात ख़त्म हो जाए। कुरान क्या है? सबक़त रहमतहू ग़ज़ब। और मुझ जैसे मेंबर पे जाने वाले के लिए हुक्म है कि बंदों को डरा के मत बुलाओ, अल्लाह की रहमत से बुलाओ। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने वही की कि तुम आबिदों को
وارن کرو، تنذیر کرو، تنبیہ کرو، اور گنہگاروں کو خوشخبری دو۔ یہ عجیب و غریب مسئلہ ہے کہ گنہگاروں کو خوشخبری دو، جو عابد ہیں ان کو ذرا سا پروردگار یہ کیا مسئلہ ہے کہ عابد کہیں عبادت میں مغرور نہ ہو جائے، گنہگار میں یہ بات ہو جائے کہ مالک میں گنہگار مجھے بخش دے۔ خدا ایسے کر دیتے جیسے اسی دن پیدا ہوا۔ صلوات پڑھیے محمد۔ ہماری گفتگو ہو رہی ہے 7 ایسے پردے جو ہمارے اور اللہ کے درمیان ہیں۔ ہر پردے کے پیچھے ہزاروں پردے ہیں، مگر یہ 7 مین پردے ہیں۔ اسی لیے شاید یہ کہا گیا خاک شفا پہ سجدہ کرنے سے تخرق سبعۃ حجب، خاک شفا کے سجدہ کی وجہ کیا ہے؟ 7 حجابات ختم ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح سے نماز سے پہلے 7 تکبیرات کیوں ہیں؟ تاکہ ہر تکبیر پر وہ صفت کو ختم کرتا چلا جائے، پھر بلند ہو جائے وہاں پر جہاں پر سدرۃ المنتہا ہے۔ اسی طرح سے 7 طواف کیوں ہیں؟ ہر طواف میں ایک بد کرداری کو چھوڑے، ایک اچھے کردار کو لے، تو وہ بلند ہوتے ہوتے اس مقام پہ پہنچے گا جہاں پر اس کو حجر اسود کے طواف کرنے کی اجازت ملے گی، یعنی سدرۃ المنتہا پہنچنے کی اجازت ملے گی۔ انسان جب تک ان کیریکٹر کو حاصل نہیں کرے گا وہاں تک اجازت ملنے والی نہیں ہے۔ ہم لوگوں میں، مجھ میں عادت ہے کہ میں سب کچھ کروں گا مگر پھر بھی مجھے ملنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے۔ فرض کیجیے کہ وہ امام کی حدیث ہے علیہ الصلوۃ والسلام، اگر تم مقصد کے مقابل چلو، مثلا گھر سے باہر ہم نکلے، یہاں پر آنے کے لیے مجلس کے بعد رائٹ ٹرن لینا تھا، لیفٹ ٹرن لے لیا، جتنی تیزی سے ہم جائیں گے اتنا ہی مقصد سے دور ہوتے ہیں۔ سیدھی سمجھ کوئی ایسا نہیں ہے کہ فارمولا جس کو سمجھ میں نہ آتا ہو، جیسے مقصد کے مقابل سے جائیں گے جتنی تیزی سے ہم جائیں گے اتنا ہی دور ہو جائیں گے۔ تو ہم لوگ رانگ ٹرن لے لیے ہیں، ہمارے ذہن میں ہے کہ سب کچھ ہو جائے گا۔ نہیں بھائی، سب کچھ ہو جائے نہیں، سب کچھ کرنا ہے تو ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر روزانہ کتنی مرتبہ نماز پڑھتے ہیں؟ 5 مرتبہ۔ ہمارے پاس مکتب اہل بیت میں پہلی 2 رکعت میں سورہ الحمد کا پڑھنا ضروری ہے۔ برادران اہل سنت کے بھی یہ ضروری ہے۔ ان کے ہاں 4 رکعتوں میں سورہ الحمد ہے، ہمارے ہاں 2 رکعتوں میں تیسری اور چوتھی آپ کو اجازت ہے تسبیحات 4 پڑھیں یا سورہ پڑھیں، مگر 10 مرتبہ تو واجب ہے بالغ مسلمان پر۔ ٹھیک، 10 مرتبہ کیا کر رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن رحمان الرحیم، ایک، پھر آتا ہے الحمدللہ رب العالمین، پھر الرحمن، تو 2 مرتبہ، 2 کو 10 سے ضرب دے کتنی مرتبہ ہوا؟ 20 مرتبہ۔ رحمان اور رحیم ایک ہی صفت ہے، رحمان اور رحیم رحیمہ سے نکلا ہے، رحم مادر، ماں کا شکم، رحم کہتے ہیں ماں کا شکم، وہ مدر، رحم مادر، یہ بھی کتنا اچھا نام ہے۔ اللہ نے کہا ہے اس کو جنین بھی کہتے ہیں، آپ نے سنا قرآن کی بھی آیت ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے جنین، رحم مادر۔ جنین کیسے ہے؟ جنت سے، یا ماں کی شکم میں جنت ہے یا وہاں جنت ہے، پھر اس کے بعد پھر اس کو فی قرار مکین، اسی لیے قرآن نے کہا یہ جنین میں ہم نے قرار رکھا ہے، یعنی ماں کے شکم میں قرار ہے، اس کے پھر بعد جنت میں قرار ہے۔ یہ ماں کی شکم کو رحم کرتے ہیں، کہتے ہیں، رحم اور رحمان اور رحیم 2 ملا کر کے 20 کو پھر 2 سے ضرب دیجئے، 40 مرتبہ کہتا ہے پروردگار کرم، رحیم، مہربان، رحمان، رحمان۔ کہنا کیا چاہ رہا ہے خدا؟ اتنی مرتبہ کہتے ہو بیوی بچوں پر رحم نہیں کرتے، اتنی مرتبہ کہتے ہو محلے والوں پر رحم نہیں کرتے، اتنی مرتبہ کہتے ہو انسانوں پر رحم نہیں کرتے۔ رحمان اور رحیم کو ریپیٹ کرنے کا مقصد ان 51 سے صفات الہی ریفلیکشن کرنا ہے۔ اللہ کو جو پسند ہے ہم بھی رحمان بنیں،
رحیم بنے، کم از کم بیوی بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ حدیث میں جو بیوی بچوں کے ساتھ رحمان اور رحیمیت سے برتاؤ کرے گا اس کے رزق میں اضافہ ہو۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ کچھ صفات کو اپنانا ہے، کچھ ایک ہیں فضائل، دوسرے ہیں رضائل۔ فضائل کو اپنانا ہے، رضائل کو ورچوز وائسس، فضائل اور رضائل۔ رضائل انسانی ساتھ ہے۔ پہلی رذیلت ہے خود پسندی، میں میرا میرا میرا، اور دوسری جو رضالت ہے کبر ہے۔ کل میں نے شروع کیا تھا کبر سے متعلق۔ کبر کیا ہے اور عجب کیا ہے؟ مولا امام سجاد کی اللہم صل وعجل فرج 20ویں دعا جس پر میں فوکس کر رہا ہوں ان 5 مجلس میں، دعائے مکارم الاخلاق۔ اس کا ایک جملہ ہے، الہی عبدنی لک، پروردگار تو مجھے میرا بندہ بنا لے، اپنا بندہ بنا لے۔ میں سب کی غلامی کرتا ہوں، تیری غلامی۔ اگر میں تیری غلامی کرنے لگوں تو نہ جانے میرا کیا کیا ہوتا ہے۔ مالک تیرا بندہ بنا لے، عبدنی لک ولا تفسد عبادتی بالعجب، میری خود پسندی کی وجہ سے میری عبادت کو برباد نہ کر۔ تو معلوم ہے خود پسند ہو گیا تو عبادت کچھ بھی فائدہ دینے والی نہیں ہے۔ وَأَجْرِ لِلنَّاسِ عَلَى يَدَيَّ الْخَيْرِ، کتنا خوبصورت ہے امام، ہم لوگ اسلام کتنا خوبصورت ہے۔ رب العالمین، رحمت للعالمین، مولائے کائنات، یونیورسل شخصیتوں کو ہم نے کمیونل بنا دیا، آفاقی شخصیتوں کو ہم نے کیا کر دیا، خاندانی بنا دیا، شیعوں کے مولا۔ ایک جملہ شب جمعہ ہے، تو ایک جملہ سن لیجیے۔ ایک سنی اسکالر نے ملیشیا میں عجیب و غریب جملہ کہا، میں لرز گیا، ڈونٹ لیٹ شیعہ ہائی جیک امام علی، کہیں ایسا نہ ہو کہ شیعہ حضرات علی کو ہائی جیک کر لے۔ وہ کہتا ہے کہ دعائے کمیل کا تعلق شیعوں سے نہیں ہے، سارے انسان سے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ ہم لوگوں نے اہل بیت کو ریپریزنٹ نہیں کیا، ہم نے خطیبوں کے ذریعے سے اہل بیت کو سمجھا، خود ریپریزنٹ کرنا ہے ہمارے کردار سے۔ اہل بیت ایسے کیسے ہیں؟ یہ برادران جو اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں، ان کے سامنے اگر دعائیں ہماری چلی جائیں تو سیلوٹ کریں گے۔ ایسی توحید کسی کتابوں میں نہیں ملے گی، جہاں پر تو اور میں کسی اور کو بیچ میں وسیلہ، خود دعا کہ میں پروردگار میں تیری ذات کو خود تیرا وسیلہ قرار دے، کسی اور کا نہیں، میں اور تو کوئی اور ڈائریکٹ نہیں، تیری ذات تیرے نام کو تیرا وسیلہ قرار دے۔ دعا کہ میں ہر دعا کہ میں پڑھتا ہوں، تو اس کو ہم لوگ کرنا چاہیے۔ دعائے کمل کو 4 دیواری میں نہیں بنائی، جو دعائے کمل گجراتی میں اپنی زبان میں ٹرانسلیٹ کیجیے، انگلش وغیرہ میں، پہلو میں پڑوسیوں کو، کوئی پریشان ہوا آپ کا دوست، آپ کا والد بولا میرے پاس بہت پریشانی ہو رہی ہے، پڑھو گے دعائیں، جب وہ اردو میں پڑھے گا پریشان ہو جائے گا، یہ کیا دعا ہے؟ کہ پوری دعائے کمل میں کچھ بھی دعا نہیں ہے کہ مالک مجھے دے، ہے جملہ کہہ گیا سمجھنے کی کوشش کریے۔ کہیں دعائے قبائل میں دیکھ لیجئے خدا رزق دے، اولاد دے، بچے دے، بیماری سے کم کرنا ہی دعا وہی ہے کہ کچھ نہ مانگو۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ کیوں وہی دعا، کیوں ایسا کچھ نہ مانگو؟ خدا نے کہہ رہا ہے کہ ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہارا جواب دوں گا، تمہاری دعا قبول کروں گا۔ دعا اس کے بعد ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بہت سے لوگ حدیث میں بھی ہے اگر تم کو یہاں نہیں ملا آخرت میں ملے گا، 5 اس کی چوائسز دیے گئے ہیں، مجھے اس میں جانا نہیں ہے۔ دعا مولانا میں دعا کرتا ہوں، دعا قبول نہیں ہوتی، مجھے پریشانی نہیں ہے قبول ہو یا نہ ہو، قرآن یہ کہہ رہا ہے یہ دعا عبادت ہے سمجھنے کی کوشش کیجئے، میں مانگوں یا نہ مانگوں عبادت ہو گئی میری۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔
ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ استکبار کرتے ہیں، یعنی مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، خدا نے گاڑی دے دی، مال دے دیا، گھر، جو کچھ میں چاہتا تھا سب کچھ مل گیا، مجھے میری دعا کی ضرورت ہے. خدا کرا استکبار ہے، کبر ہے، نہ دعا کرو پھر بھی اگر سب کچھ مل گیا ہے تو شکر کرو. امام سجاد کی 15 دعائیں ہیں، 15 مناجات ہیں جن کو وسپر کہتے ہیں. ایک وسپر ہے، ایک مناجات ہے. دعا کو کس کو کہتے ہیں؟ پکارنا، پروردگار، ہاتھوں کو بلند کرنا، دنیا کو بتانا میں اس کا فقیر ہوں، تمہارا نہیں. اور مناجات کے معنی آہستہ بولنا، وہ میرے رگے گردن سے قریب ہے، آہستہ بولتا ہوں تو سنتا ہے. مناجات کے معنی آہستہ سے بولنا. اس مناجات میں مناجات ہے مناجات الشاکرین، پروردگار تیرے شکر کرنے کی مناجات. کیا ہے؟ اللہم کیف بی تحصیل شکر، پروردگار کیسے میرے شکر ادا کروں تیرے، امکان ہی نہیں ہے. فکلما قلت لک الحمد وجب علی ذلک لک الحمد، جب بھی میں کہتا ہوں کسی نعمت کے ملنے پر الحمدللہ رب العالمین، یہ الحمدللہ بھی تو نے سکھایا، اس پر بھی ایک شکر واجب ہو گیا. صلوات پڑھیے محمد وعلی. یہ بھی تیری توفیق ہے، یہ بھی تو توفیق دیا، اس پہ خود ایک شکر واجب ہو گیا، تو تیرا شکر ہم ادا نہیں کر سکتے، اس کا شکر امکان ہی نہیں ہے. ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. مولا فرما رہے ہیں وَأَجْرِ لِلنَّاسِ، للمؤمنین نہیں ہے، للمولائی نہیں ہے، للمقصرین نہیں. توجہ، یہاں پر عجیب و غریب دعا مولا کی. اجر للناس، میرے دونوں ہاتھوں سے انسانوں تک نیکیاں پہنچاتے رہے. کتنی وسعت ہے، ہاؤ براڈ مائنڈنیس چاہیے انسان کو. کہتے ہیں کہ بعض عجیب و غریب مولا جو ہے خلافت کے زمانے میں چل رہے تھے، صلوات اللہ السلام علیہ، اللہم صلی اللہ. ایک فقیر بھیک مانگ رہا تھا. مولا رکھیے، میرے پاس سسٹم ہے، معلوم ہے مولا امیر المومنین the first person who introduced welfare system in the history of humankind. پہلا شخص ہے جو ویلفیئر سسٹم کو انٹروڈیوس کیا ہے. آج کینیڈا اور آسٹریلیا میں ویلفیئر سسٹم کہتے ہیں ون آف دا ٹاپ. مولا علی اس زمانے میں 1400 سال پہلے ویلفیئر سسٹم کو انٹروڈیوس کرتے ہیں. فقیر مانگ رہا، مولا نے کہا کہ تم مانگ دے کیوں، ہمارے پاس کہا مولا کل تک میں ہمت تھی، محنت تھی، کر سکتا تھا، اب میں کر نہیں سکتا. مولا نے اپنے خازن سے کہا اس کا نام لکھ لو جو لیجر میں، اس کا منتھلی اس کو پیمنٹ دے دی. جب اندر پہنچے آفس میں، اس نے کہا مولا وہ مسلمان نہیں ہے. مولا نے کہا انسان ہے. بات پڑھیے محمد وعلی محمد. ہیومینیٹیرین بیسس پر جس نے ویلفیئر سسٹم کو جاری کیا، میری طرف سے نہیں ہے، کرسچین اسکالرز جارج جرداق لبنان کا کتاب لکھا ہے الامام علی صوت عدالت الانسانیہ. امام علی ندائے عدالت انسانی. جارج جرداق لبنان کا ہے، وہ کہتا ہے کہ میری تحقیق میں علی پہلا ہے جس نے انٹروڈیوس کیا ویلفیئر سسٹم. اب سمجھے علی دشمنی کیوں ہے؟ اس لیے کہ لٹیروں کو لوٹنے کا موقع ہی نہیں ملتا. صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد. یہی ہوا سرکار کی زندگی میں صلی اللہ علیہ وسلم. آپ بیٹھے ہوئے تھے، ایک جنازہ پاس ہوا، احترام جنازے کے لیے کھڑے ہوئے، سرکار آگے بڑھا تو بیٹھ گئے. یا رسول اللہ یہودی تھا، رسول اللہ نے کہا انسان تھا. وہاں سے یہ سلسلہ ہے کہ ایک آفتاب پس آفتاب آتا ہے، علی کے گھر میں علی کا جواب آتا ہے. یہ گھرانے میں ایسی ہے.
تو ہم لوگوں کو ذرا سا براڈ ہونا چاہیے، اس لیول پہ پہنچنا چاہیے جہاں پر یہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں، چھوٹے چھوٹے سرکل میں الجھے نہیں. اجر للناس علی یدی الخیر، میرے دونوں ہاتھوں سے خیر پہنچانے کی توفیق نہ کرے. اس کے بعد ٹھیک ہے میں نے خیر دے دیا، مثلا ایک غریب کو جس کی فیس نہیں ادا کر سکتا تھا میں نے دے دیا، ایک بھتیجے کو جو پڑھ نہیں سکتا تھا اس کو پیسہ دے دیا، ایک بھانجے کو پیسے ہیلپ کر دیا. جیسے بھانجا آگے بڑھا، یہ دیکھو اس کی حالت، اس لونڈے کو میں نے دیا، آج اکڑ کے چل رہا. وَلَا تَمْحَقْهُ بِالْمَنِّ، یاد رکھ لیجئے قرآن کی آیت ہے، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعزا. میں نے خیرات کیا جیسے ہی اس سامنے آیا، ارے میں نے تم کو دیا، جتنا کیا تھا برباد. کسی کو من کے من منت ڈالنا، کسی کے اوپر بتانا کہ میں نے کیا تم پر احسان، اس کو کہتے ہیں احسان جتانا. اگر میں نے دے کر کے احسان جتایا سب کچھ برباد ہو گیا. پروردگار مجھے دینے کی توفیق دے، احسان جتانے کی توفیق. صلوات پڑھیے محمد. اس کے بعد ہے عصمنی الکبر، مجھے بچا لے کبر سے، غرور سے بچا لے. نماز کھائے کے لیے شہزادی فاطمہ زہرا السلام علیہ نے ہر ایک اللہم صلی علی کلمہ کیا ہے، ایمان کیا ہے، اس کے خطبے میں ایک ایک لفظ کے ذریعے سے پورا فلسفہ سمجھایا. صلاۃ کھائے کے لیے تنزیحا عن الکبر، اللہ نے نماز کو اس لیے واجب کیا تاکہ غرور سے بچ جائے. چاروں پورے ساتوں قوتوں کو زمین پہ رکھے. پروردگار ہر قوت میری نیچے ہے، اب بلند چیز پیشانی بھی نیچے ہے اور میرے پیر بھی نیچے ہیں. تیری بارگاہوں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، میں پست ہوں تو بلند. عزیزان گرامی، کبر اور عجب میں فرق کیا ہے؟ عجب انسان کسی بھی وجہ سے سمجھتا ہے اس کے پاس فضیلت ہے، خدا نہ خواستہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں ہوں، یا دولت یا مال یا خطابت یا کچھ نہ کچھ کوئی چیز خود فضیلت مل گئی اور سمجھ رہا میرا ہے اور مجھ سے بہتر کوئی نہیں. اس کو کہتے ہیں عجب. اور یہ ملنے کے بعد یہ کہتا ہے کہ صرف یہ میرے پاس ہے، کسی کے پاس نہیں ہے. یہ ہے غرور، یہ تکبر. تو عجب انسان رکھنے کے بعد ممکن ہے کہ متکبر نہ ہو، لیکن کبر رکھنے کے بعد وہ عجب بھی رکھتا ہے. تو نماز انسان نے ہمارے پاس بتائی گئی ہے، انسان عجب و کبر سے بچے. اللہ انشاءاللہ ہم سب کو بچائے. اس کے معنی یہی ہے، پہلے کیا کرنا، ہاتھ اٹھاؤ ہاتھ اٹھاؤ ہاتھ اٹھاؤ. نماز پڑھتے ہیں نا، ہاتھ اٹھائے کہاں تک لے جاؤ؟ انا بسم اللہ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر. یہ نحر ہے، جہاں گلا کرتا ہے وہاں تک لے جاؤ. ہاتھ اٹھاؤ ہاتھ اٹھاؤ، جیسے ہینڈز اپ. کائے سے ہاتھ اٹھاؤ؟ مال سے ہاتھ اٹھاؤ، اولاد سے ہاتھ اٹھاؤ، جاگیر سے ہاتھ اٹھاؤ، اپنے غرور سے ہاتھ اٹھاؤ، اپنے پن سے ہاتھ اٹھاؤ، خاندان سے ہاتھ اٹھاؤ. اٹھاؤ کہاں تک لے جاؤ؟ مان لے ہاتھ اپ، ہینڈز اپ، یہ گلا تیری خدمت کے لیے حاضر ہے. ہاتھ یہاں تک پہنچا، سب سے اٹھا دیا. پھر اللہ اکبر کہیں، کوئی چیز بلند نہیں ہے، تیری ذات بلند ہے. جب اس کو کبر کیا کہہ دیا تو مجھ میں کبری. تلوار پڑھیے محمد عجل فرج. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو 7 چیزوں میں 2 چیزیں ہوئی اور تیسری چیز ہے حسد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق اذا وقب ومن شر حاسد. آخری ٹکڑے سے میرا مربوط ہے. اب خدا انشاءاللہ سب کو صحت ہے. اگر ہاسپٹل میں جائیے تو آج کل وہ لگا دیتے ہیں، ہارٹ بیٹ بتاتے رہتے ہیں، اس میں جو بتاتا رہتا ہے کب بڑھ رہی ہے کب ٹھیک.
انسان کی حسد کے لیے بیٹنگ ہے، جب عروج پہ پہنچتا ہے تو بھائی کو قتل کر دیتا ہے۔ اذا حسد، قرآن سورہ مائدہ 25-26 کے بعد قصہ ہے قرآن میں، اور 286 سٹوریز ہیں قرآن میں، تقریباً 26 آیت ہیں، 286 اباؤٹ پریسائزلی نہیں کہہ سکتے، کاہے کے لیے؟ ہدایت انسان کے لیے، انسان سبق سے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے کا قصہ، دونوں نے قربانی کی، یہ قربانی قبول ہوگی، دوسری کی نہیں ہوئی۔ دوسرے نے کہا لَأَقْتُلَنَّكَ، I will kill you، میں مار دوں گا۔ میں نے تربیت اولاد میں بہت بحث کی اس کو کہتے ہیں سبلنگ رائولری، جب 2 بھائی بہنیں، مزہ آتا ہے کہ بچپنے میں جو لڑتے، کبھی جب کبھی بہنیں بھائی بیٹھتے ہیں ایسا گھسا ماراتا ہے تو چلتا ہے نا۔ بچے جب کہتے ہیں میں ماروں گا تو دوسرا بھائی کہتا ہے میں بھی ماروں گا، ہے نا۔ یہ کہہ رہا کہ I will kill you، دوسرا کہتا ہے میں نہیں کر سکتا۔ سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ ایک بھائی کہہ رہا میں قتل کروں گا، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ متقین کے قبول کرتا ہے، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ لئن بسطت يدك ان تقتلني ما انا باسط يدي ان اقتلك، تیرے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، تو قتل کر سکتا ہے، میرے ہاتھ بندھے ہیں، میں قتل نہیں کر سکتا۔ کس نے ہاتھ باندھ لیا ہے بھائی؟ کس نے ہاتھ باندھ دیا؟ آئیڈیالوجی ہے، فکر ہے۔ ایک کہہ رہا ہے کوئی بات نہیں قتل کرو، دوسرا کہہ رہا نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میں نے اللہ کو مانا ہے، تقویٰ میری نگاہ میں ہے، میں قتل نہیں کر سکتا۔ توجہ، اس کے بعد کہتا ہے انی اخاف اللہ رب العالمین، انی اخاف اللہ رب العالمین۔ پڑھیے اس کو، انی رب العالمین، انی اخاف اللہ رب العالمین، میں نہیں کر سکتا اس لیے کہ میں رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ انی اخاف اللہ رب العالمین۔ ایک تاجر کے پاس گئے، ذرا سا پرائز میں لیجر میں بدل دیجئے، انی اخاف اللہ رب العالمین۔ بیٹی یونیورسٹی کو گئی، دوست یہ کہہ رہی ہے سو کیوٹ یو آر، کتنی خوبصورت ہو، نکالو یہ حجاب وغیرہ کی چکر کیا ہے، یہاں ماں نہیں ہے، یہاں بھائی نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا ہے نہیں ہے۔ یہ کہتی ہے انی اخاف اللہ۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد وآل محمد۔ ایک ہی ٹکڑا۔ توجہ، مولا علی کے ہاتھ کیوں بندھے ہیں؟ انی کیوں مولا علی صبر کر رہے ہیں؟ کیا ضرورت ہے؟ انی اخاف اللہ، مولا کا جملہ ہے، لولا التقی لکنت اضحى الناس، اگر تقوی نہ ہوتا تو مجھ سے زیادہ چالاک کوئی نہیں۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ یہ تقوی ہے جو میرے ہاتھوں کو روک دیتا ہے۔ ہم کو آج یہ پاکستان کی مسلم امہ کی حالت کیوں ہے؟ اس لیے کہ تقوی نہیں، جس کو جو ملا لوٹو۔ کتنا لوٹو گے یہاں بینک میں ہم نہیں رکھ سکتے، باہر قدرت نے کہا اچھا ایسا کرو گے، کم از کم چند دن کے لیے تو یہاں جانا ہی پڑے گا اندر۔ وہاں تو معلوم نے کیا۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ اب ایک لمحہ اندر جانا کتنی ذلت، انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ قدرت یہ بتاتی ہے تعز من تشاء تذل من تشاء، اس کے اصول ہیں، عزت کے بھی اصول ہیں، ذلت کے بھی اصول ہیں۔ ذلت کے اصولوں کو اپنائیں گے ذلت ہوگی، عزت کے اصولوں کو اپنائیں گے عزت ہوگی۔ قانون قدرت ہے۔ دوست کہہ رہا ہے چلو بھائی امام کا تبرک بٹ رہا ہے، کیا تبرک بٹ رہا ہے؟ بھنگ بٹ رہا ہے۔ امام حسین کی مجلس کا تبرک تھا، بھنگ بٹ رہا ہے، آپ نے دیکھا نہیں دیکھا؟ جی بھنگ بٹ رہا ہے۔ ماشاءاللہ مدہوش ہو جاؤ یار مولا کے نام پر۔ استغفر اللہ، کہاں پہنچ گئے ہم لوگ؟ وَإِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ، ختم ہو گئے۔ ہمیں ڈر و خوف کسی کا نہیں ہوا۔ کس نے یہ خوف نکالا کہ جو بھی کرو مولا بچا لیں گے؟ اشتباہ ہے۔ مولا اپنے بھائی کا رزق روک دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا، صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔
دیکھیے کمپیوٹر میرے پاس لیپ ٹاپ میں کام کرتے رہنے کے بعد بعض وقت ہوتا یہ ہے کہ ہارڈ ویئر کو بچانا پڑتا ہے، اسی لیے وہاں پر کیا ہے، ریسائیکل بن ہے. ریسائیکل بن کیا ہے، وہاں جا کر کے صاف کرتے رہیے، ورنہ چند دنوں کے بعد آپ کا پورا کمپیوٹر بھر گیا. اسی طرح ہمارے دماغ میں بھی ریسائیکل بن ڈالیے، بہت سی چیز نکالیے، ان کو یہ علی کہیے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد وعجل فرج. عزیزان گرامی، معافی چاہتا ہوں، میں بات چیزیں یہ بیان کرتا ہوں اس لیے کہ میرے گردن پہ ذمہ داری ہے، ورنہ جو ہے آپ کو بہلا سکتا ہوں، میں بہلانا نہیں چاہتا. موضوع ہی ایسا، بھائی نے بھائی کو قتل کیوں کیا؟ نتیجہ نکالتے ہیں حسد. جی حسد کی ڈگریز ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق اذا وقب من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد. حسد شروع ہوا چھوٹا چھوٹا، اذا حسد جب اذا پہ پہنچتا ہے قتل کرتا ہے، بھائی کو بھائی قتل کرتا ہے. اب آپ کا قتل کا سسٹم الگ ہے. اب جو بھائی کا قتل کر رہے ہیں، یہ اکنومیکل قتل ہے یا وراثت کا قتل ہے، کیسے نہ اسی طرح سے کر دیتے ہیں کہ دوسرا بھائی بیچارہ مجبور ہو جائے. یہ کیوں؟ اس لیے کہ حسد ہے. 4 چیزوں کو یاد کیجئے، اس کے بعد آپ کی زحمت ہے. انشاءاللہ ایک صلوات پڑھیے محمد والے. دو وائسز ہیں، دو ورچوز ہیں، دو ورچوز فضائل. ایک کا نام ہے ایثار اور ایک فضیلت کا نام ہے غبطہ. غبطہ کہتے ہیں رشک، اردو میں کہتے ہیں رشک، رشک اور غبطہ. اور اس کے مقابل میں حسد اور بخل. اس کو سمجھانے کے لیے ایک فگر دیتا ہوں آپ کو بہتر رہنے سے. 4 حالتیں ہیں، مجھے بھی اسے بھی. خدا اس کو دیا ہے مجھے بھی دے. مطلب یہ حسد نہیں، اس کو کہتے ہیں رشک. مالک اس کو دیا ہے مجھے بھی دے دے. اور اس کے مقابل میں پروردگار اس کو دیا ہے اس سے لے لے. کیا ہو گیا؟ حسد. اس سے لے لے، مجھے بھی نہیں، اس کے پاس بھی نہ رہے، نہ میرے پاس نہ اس کے پاس. حسد. نہ اس کے پاس نہ میرے پاس، حسد ہے. اور اس کے پاس میرے پاس ہو جائے، رشک ہے. اس کے پاس بھی رہے، رشک ہے. ایک کیفیت ہے کہ میرے پاس نہیں چاہیے، اسے چاہیے. ایثار ہے. یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. اپنے نفسوں کو خصلت میں، اپنے گھاٹے میں کر لیتے ہیں، دوسروں کو دیتے ہیں. یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء. صلوات پڑھیے محمد والا محمد. بخالت نہ تجھے نہ مجھے، حسد تجھے نہیں مجھے، اور رشک تجھے بھی مجھے بھی، اور ایثار مجھے نہیں چاہیے. مولا یہ نیا شرٹ ہے، اب خلیفہ وقت ہے. بھائی اب خلیفہ وقت ہے. تم وقت تم جوان ہو. صلوات پڑھیے محمد والا محمد محمد وعجل فرج. تو انشاءاللہ خدا سے دعا کریں ان 5 مجلسوں میں امام سجاد کے صدقے میں یہ رذائل ہم سے نکلیں اور فضیلتیں ہمارے وجود میں آئیں. انشاءاللہ جب آئیں گے تو کامیابی یقینی ہے. کچھ بھی نہ ملے، کم از کم وہ جملہ تو کہنے کے قریب ہو جائیں گے، خود تو ورب. کامیابی انسان سمجھتا ہے کہ کامیابی کا معیار آج کل جو ہم نے رکھا ہے وہ معیار ہی غلط ہے. ڈیفینیشن آف سکسیس جو ہے ہمارے پاس غلط ہے. اسلام میں ڈیفینیشن، اس میں آپ اس کے معنی یہ نہیں کہ اسلام نہیں کہتا کہ تم اچھا گھر مت رکھو، اچھا گھر رکھو، مگر گھر سے پہلے، کمانے سے پہلے مزدور کی مزدوری دو، اس کا حق دو. کہیں ایسا نہ تو کسی کا حق لے کے تمہارا گھر بنا دو.
کسی کا حق لے کے. شہید مطہری نے عجیب و غریب جملہ کہا تھا، میں کہتے ہوئے گھبراتا ہوں کہ ممکن ہے کہ مسجد بن جائے، ممکن ہے کہ مسجد ہی صحیح نہ ہو، اس لیے کہ دینے والا خمسی نہ آنے کا. صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد. تو باریکیاں دین کی ذرا سا یہ موضوع ہی مورل سائنس کا اسے ٹچی بہت دل بیٹھتا ہے، لیکن ذرا سا عمل کرنے پہ آئے تو انشاءاللہ انجوائے کریں گے. خدا کی بارگاہ میں توفیق کی دعا مانگنا ہے. اور کل میں نے بتایا تھا قربۃ اللہ کے معنی ہر روز قریب ہونا اللہ کے صفات سے. اگر ظہر اور عشاء میں مغرب اور عشاء کے درمیان اگر فاصلہ ہے، مغرب عشاء کے بعد ذرا سا فاصلہ کم ہونا چاہیے مجمع اور اس کے ذات پروردگار کی صفات میں. اگر کم ہوا تو ولایت کے قریب آ گئے. یہ جملہ میری زبان سے نکلا، اس میں 2-4 منٹ انشاءاللہ. ایک صلوات پڑھیے محمد والے. ولی کس کو کہتے ہیں؟ واو لامیہ ولی عربی میں کلوزسٹ، قریب، قرب کو کہتے ہیں. ولی کہتے ہیں قرب کو. قرب کس کو کہتے ہیں؟ نزدیک ہونا. اللہ کو ایک جگہ ہے جو نزدیک ہو جائے جس سے. اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، تو کن چیزوں سے نزدیک ہونا ہے؟ صفات پروردگار سے. صفات سے نزدیک ہو جائیے، ولایت آپ کی کم ہوتی جاتی ہے، قرب دوری جو ہے کم ہوتی چلی جائے گی. جو سب سے قریب ہے اس کو کہتے ہیں ولی. اب سمجھے اشہد ان علی ولی اللہ کے معنی کیا ہیں؟ اگر وہ رحمان ہے تو یہ رحمان ہے، وہ کریم ہے تو کریم ہے، وہ ستار. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. اشہد ان علی ولی اللہ کے معنی کیا ہیں؟ یعنی انہوں نے صفات کو وہ اپنا لیا، اتنا قریب ہو گئے کہ اب دونوں کے درمیان کوئی فاصلہ ہی نہیں ہے. بعض اذانوں میں کہتے ہیں وہ خلیفۃ ہو، ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اشہد ان علی ولی اللہ کے معنی ہی بلا فصل. ولی کے معنی اللہ کا ولی علی ہے، یعنی بلا فصل ہے، اس میں اور علی میں کوئی فصل ہی نہیں ہے. کیوں فصل نہیں ہے؟ اس لیے کہ اس نے ہاتھ میں اٹھا کے بتا دیا من کنت. آج کل اللہ حیدری صلوات اللہ. آپ نے دیکھا کہ وائرل ہوا ہے علامہ طاہر القادری منہاج القرآن والے علامہ طارق جمیل کی طرف سے، وہ چھوٹے چھوٹے حدیث کے لیے سامنے کتابیں رکھتے ہوئے سیاہ سکتا کہہ رہے ہیں کہ یہ ہے ہماری کتابوں میں من کنت مولا فہذا علی مولا. کہاں ہے؟ اب بہت اچھی چیز ہے، یونٹی کے لیے جو ٹینشن ہے ختم کرنے کے لیے ایسے علماء آنا چاہیے، بولنا چاہیے. مگر آپ کے لیے عرض ہے من کنت مولا فہذا علی مولا محبت کے معنی میں نہیں ہے، حکومت کے معنی ہے. یعنی اگر کوئی میرے بعد حکومت کر سکتا ہے تو سوائے علی کے کسی میں دم نہیں ہے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. چنانچہ دیکھا دنیا نے دیکھا 3 خلافتوں کے بعد جب مولا تک آئے، مولا نے کہا نہیں چاہیے مجھے، گیٹ آؤٹ. آیت اللہ جواد عملی کا جملہ ہے خلافت و ولایت الہی نہ قابل نصب ہے نہ قابل غصب ہے. اللہ کا عہدہ کوئی نصب نہیں کر سکتا، کوئی چھین نہیں سکتا. علی کی خلافت، علی کی ولایت تو کوئی چھین نہیں سکتا، چھینا ہی نہیں. غلط فہمی ہے، اسی لیے لوگ مسلسل پوچھتے تھے، جواب دیتے تھے مولا، اور کہتے تھے کہ اگر علی نہ ہوتے تو ہلاک ہو جاتے، کاش ہو جاتے. صلوات پڑھیے محمد والا محمد. مگر لوگ کہتے ہیں، بہت سے نوجوان ہم سے پوچھتے ہیں مولا نے کیوں ہیلپ کی؟ کہ بھی اللہ کا ولی ہے،
سمجھنے کی کوشش کیجیے. ولایت اللہ کی رکھتا ہے, یہ نہیں دیکھتا دشمن, یہ دیکھتا کہ اسلام کا فائدہ کہاں پر ہے. میں نے کبھی نہیں دیکھا, ڈسٹنگوش نہیں کیا. توجہ بہت اچھی طرح سے سمجھنے کی کوشش کیجیے, ولایت کو سمجھنے کی کوشش کیجیے, کس طرح کی ولایت علی رکھتا ہے. صفات پروردگار سے قریب ہونے کے لیے یہ بیان چیزیں جو ہو رہی ہیں. مولا امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام, اللہم صل علی حبلی معالی الاخلاق. اللہ بیسٹو می, مالک پروردگار تو مجھے دے عالی ترین اخلاق. عالی ترین اخلاق کس کے ہیں؟ اللہ کے. یعنی رحمان وہ ہے تو رحمان بن, وہ رحیم ہے تو رحیم بن, وہ ستار ہے. امام رضا کی ایک حدیث سنا کر کے آپ کی زحمت تمام کروں گا. ایک سوال پڑھیے محمد والا. بہت سی چیزیں ہمارے ذہن میں غلط بٹھائی گئی ہیں. میں بھی بچپنے سے سنتا تھا, آپ لوگ بھی سنتے ہیں. وہ کہاں ہم کہاں, یہ عمر کہاں. یقیناً اس میں کوئی شک ہی نہیں, لیکن یہ کہہ کر کے میں جو چاہے شرارت کروں, میں وہ نہیں بن سکتا, یہ غلط. اب آئیے, ہم خدا بن سکتے ہیں؟ نہیں بن سکتے. رسول بن سکتے ہیں؟ نہیں بن سکتے. امام بن سکتے ہیں؟ لیجیے امام رضا کی حدیث, سوال پڑھیے محمد والے محمد. مؤمن لا يكون مؤمنا حتى تكون فيه ثلاث خصال. اللہ اکبر, بس ہے ہمارے لیے تحفہ ہے امام کی طرف سے. مومن نہیں ہوتا جب تک کہ اس کے پاس تین ورچوز, تین فضیلتیں, تین چیزیں نہ ہوں. مولا کا قول, مومن نہیں ہوتا جب تک کہ اس کے پاس تین خصلتیں نہ ہوں, تین صفتیں نہ ہوں, تین اچھائیاں نہ ہوں, تین ورچوز نہ ہوں, تین فضائل نہ ہوں. سنت من ربہ, سنت من نبیہ, سنت من ولیہ. ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہم نہیں بن سکتے, مولا بولے بنو. عجیب و غریب حدیث. ایک سنت اللہ کی تم اختیار کرو, ایک سنت رسول کی تم اختیار کرو, ایک سنت امام کی تم اختیار. جب تک نہیں کرو گے مومن نہیں ہوگے. اللہ کی کیا سنت ہے؟ کتمان السر, وہ بھیدوں کو چھپا دیتا ہے. حدیث میں ہے کہ اگر اعمال ہمارے ایک دوسرے کے معلوم ہو جائیں تو کوئی دفن کرنے کے لیے تیار نہیں. مگر خدا کون؟ ستار العیوب. خدا ہے, خدا ہے. امام سجاد کی دعاؤں میں سے ایک بڑا ہے, رمضان کے مہینے میں پروردگار دنیا میں تو تمہیں چھپا دیا لیکن آخرت میں چھپا. اس لیے کہ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و صاحبتہ و بنیہ, جس دن بھائی بھائی سے بھاگے گا, باپ بیٹے سے. اس لیے کہ اعمال نامہ سامنے ہے. مالک دنیا نے تجھے چھپا دیا, آخرت میں بھی میرے اعمال چھپا دیا. مولا فرما رہا ہے کہ ایک سنت تم اللہ کی سیکھو, ایک ورچوز کیا ہے؟ وہ ستار العیوب ہے, کتمان سر کرتا, بھیدوں کو چھپاتا ہے. ہم لوگوں کے پاس جیسے ہی معلوم ہے کسی مومن کی ایک کمزوری, جب تک دوسرے کو نہیں بولے سکون ہی نہیں ہو. مولا فرماتا ہے چھپاؤ, تم جس طرح سے چاہتے تمہارا عیب چھپ جائے, دوسرے کی چھپاؤ. دوسری چیز رسول اللہ کی سنت, مدارت الناس, لوگوں سے اچھا برتاؤ کرو, مسکرا کے ملو. کوئی دولت نہیں چاہتا, تمہارے اخلاق دیکھتا ہے. تمہاری دولت کسی کو نہیں چاہیے, اچھے جملے کہو, اچھے محبت کے جملے کہو. یہ جملے جو ہیں بہت زیادہ کارگر صاحب. مدارت الناس, سرکار کے ساتھ ہاں کفار قریش کے ساتھ اچھے تھے, مشرکین کے ساتھ اچھے تھے, رحمت للعالمین. تم بھی سیکھو, ہر ایک کے ساتھ اچھے رہو. تیسری صفت اماموں کی کیا ہے؟ الصبر علی البأساء والسراء, صبر کرو مشکلوں میں, تھکو نہیں, ڈرو نہیں. صبر کی کس سے سیکھو؟ امام سے سیکھو. یہ عجیب و غریب ہے, صبر سیکھنا ہو تو امام سے سیکھو,
پھر جاؤ علی سے محبت کرو. علی جیسا صابر کوئی ملتا نہیں ہے. السلام علیک یا اصغر الصابرین، اے سب سے زیادہ صبر کرنے والے. امام حسین کے لیے نہیں ہے، مولا علی کے لیے. اے سب سے زیادہ صبر کرنے والے، ہمارا سلام ہو تجھ پر. کیوں؟ خیبر کے اکھاڑنے کی طاقت جس کے پاس ہے، وہ سامنے دیکھ رہا ہے کہ گھر جل رہا ہے. برس مظلوم ترین انسان دنیا کا علی ابن ابی طالب، اور مظلوم تاریخ. اب بھی مظلوم ہے. کوئی غلو کر کے اس پر ظلم کر رہے ہیں، کوئی نا پہچان کے اس پر ظلم کر رہے ہیں. علی عبد کو معبود کہہ رہے ہیں، علی کو جل جلالہ کہہ رہے ہیں، علی کو رلا رہے ہیں. علی ان چیزوں کو پسند نہیں کرتا، وہ عبد محض ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون کی مکمل تفسیر سننا ہے، دیکھنا ہے تو علی کو دیکھو. نصب اللہ سے شروع کیا، پیدا ہوا بھی تو خانہ کعبہ میں، گیا بھی تو مسجد میں. تفسیر کو مکمل کر کے بتا دیا، میں اللہ کے پاس سے آیا ہوں، اللہ کے پاس جا رہا ہوں. میری پوری زندگی اللہ سے ہٹ کر کے. اس کے ساتھ ظلم ہوا، آج بھی ظلم ہوتا ہے. شہزادی کا مرثیہ ہے، صبت علی مصائب لو انا. اے بابا آپ کے بعد مجھ پر وہ مصیبتیں پڑی، اگر روشن دنوں پر پڑتی تو شبہائے تاریخ میں بدل جاتے. نہیں معلوم، بہت سے علماء کو میں نے پوچھا، ابھی بھی کوئی علماء سے ہر ایک سے پوچھتا رہتا ہوں کیا کہنا چاہ رہے ہیں شہزادی. اگر روشن دنوں میں پڑھتے تو شبہائے تاریخ میں بدل جاتے. شہزادی اپنے پہلو کا سمجھ رہے ہیں. آیا بچے کے شہید ہونے کی بات کر رہی ہے، کہہ رہی ہے آج علی کو چھوڑ رہے ہو، دنیا انسانیت تڑپے گی، بھوکے مرے گی. علی جیسا خلیفہ کو تمہارا، ہاں علی جیسے ولی کو تم ہاتھ سے کھو رہے ہو. شہزادی کا رونا ہم پر رونا تھا. صبت علی مصائب، پروردگار علی کو چھوڑ رہے ہیں. ایک زمانہ انسان ٹھوکر کھاتا رہے گا، بھوکوں مرے گا، پریشان ہوگا، اس لیے کہ اس کی ولایت تو نہیں پہچانا. یہ فاطمہ کا مرثیہ ہے. علی کا کیا مرثیہ ہے؟ مولا علی کہتے ہیں پروردگار صبر تو وفی العید قضا وفی الحلق شجا ارات رادی نحبا. میں نے اس عالم میں صبر کیا، میرے آنکھ میں تیر تھا، میرے گلے میں ہڈی، میں دیکھ رہا تھا میری میراث لٹ رہی تھی. علی میری میراث رو جھولے انشاءاللہ. خدا کسی غم میں نہ رونا. ہمارے پاس کوئی اور خزانہ نہیں ہے سوائے ان آنسوؤں کی. جب دروازے پر آئے شہزادی نے کہا جب تک میری جان میں جان ہے تمہارے حوالے علی کو نہیں کروں گی. جب تک میری جان میں جان ہے تمہارے حوالے علی کے نہیں کروں گی. جہاں علی سے، جہاں دروازے کے پیچھے دیوار ہے، ادھر سے آنے والوں نے پیر سے دروازے کو ڈھکیلا. صاحب دمت الساکبہ کہتے ہیں فعصرہا، عربی میں عصر کہتے ہیں نچوڑنے کو، جیسے کسی نے فاطمہ کو نچوڑ. ریپلیکا ہے، مدینہ ریپلیکا ہے. جو چیز آپ مصائب دیکھتے ہیں اس سے کئی گنا جا کر کے کربلا میں پہنچتے ہیں. یہاں بھی دیکھتے ہیں آگ لگی ہے، کربلا میں بھی آگ لگتی ہے. یہاں بھی رسی سے علی کے گلے میں، وہاں بھی سید سجاد کے گلے میں زنجیریں ہیں. یہاں فاطمہ زہرا خطبہ دے رہی ہیں، وہاں زینب.
اجرکم اجرکم علی اللہ. جب کربلا سے قافلہ جانے لگا، ہم سب کی تمنا، جو بزرگ خدا سلامت رکھے، ہم سب جیسے جیسے ایج بڑھتی جاتی ہے، تمنا کیا ہے؟ کوئی تمنا نہیں. بچے مٹی ڈالتے، بچے کاندھا دیتے، سبھی کہتے ہیں بزرگوں سے ہم نہیں، سب کوئی تمنا نہیں، خدا نے سب کچھ کر دیا ہے، بیٹے بچے کاندھا دیتے، دفن کرتے، بس اس کے علاوہ کوئی تمنا نہیں. جب بزرگوں کا انتقال ہوتا، روتے ضرور ہیں، خاندان والے لواحقین پوچھتے ہیں غسل ہو گیا، دفن ہو گیا، دفنا دیا گیا. جب تک دفناتے نہیں سکون نہیں ہوتا. ارے سید سجاد بھی تو کسی کا وارث ہے. جناب زینب کہتی ہے کہ جب میری سواری جب بھائی کے پامال لاش کے قریب پہنچی، میں نے دیکھا سید سجاد ہاتھوں کو باندھے ہوئے بڑی غربت سے باپ کو دیکھ رہا ہے. سمجھ نہیں مر جائے گا. اونٹ سے میں نے گرایا، سینے سے لگایا. بیٹا گھبرانا نہیں، بابا نے کہا قبریں بنے گی، زیارت کرنے والے آئیں گے. کیا کہا سید سجاد نے؟ وہ بھی اماں جس کا بیٹا زندہ ہو. جس کا بیٹا زندہ ہو، باپ کو اس عالم میں چھوڑ کر جا رہا ہے. صلی اللہ علیہ یا ابا السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی